دوستو السلام علیکم، میں ہوں رضی عالم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کو دین کی کچھ باتوں کی طرف مخاطب کروں گا۔ تو آئیے چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے کیا ہیں؟ اس کا سوال اٹھتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے؟ تو اس کے جواب میں ہے نمبر 1، خدا تعالیٰ ایک ہے۔ خدا تعالیٰ ایک ہے، قرآن پاک میں بھی لکھا ہے وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ اور نمبر 2 ہے خدا تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ خدا تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، بندگی کے لائق ہے، اور اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ نمبر 4، وہ ہر بات کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی ہم کمرے کے اندر اگر کوئی بات کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں، وہ بھی خدا دیکھتا ہے۔ جب پانی کے اندر بھی اگر کوئی کام ہم کرتے ہیں تو وہ بھی خدا دیکھتا ہے۔ حتیٰ کہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہم چھپ کر کوئی بھی کام کریں، سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ بڑی طاقت اور قدرت والا ہے، اس سے بڑی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے گاڈ از آل مائٹی، یعنی خدا وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سرو شکتیمان ہو۔ تو وہ بڑی طاقت والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن، گرس، تمام جہان کو پیدا کیا، اور وہی تمام دنیا کا مالک بھی ہے۔ اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہے۔ نمبر 7، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا بھی ہے۔ نمبر 8، وہی مخلوق کو روزی بھی دیتا ہے، یعنی روزی دینے کا کام صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی دوسرا کسی کو روزی نہیں دے سکتا۔ نمبر 9، وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ تو کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے۔ نمبر 10، وہ خود بخود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ 11 نمبر ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وہ اس ذات ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ نمبر 12، نہ اس کا باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ کسی سے اس کا رشتہ ناتا ہے، وہ ان تمام تعلقات سے پاک ہے۔ نمبر 13، سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پوری دنیا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت اسے نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور نمبر 14 ہے وہ بے مثل ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ یعنی اس کے جیسی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ اس کے برابر کسی کی طاقت ہے، نہ اس کے برابر اس کی کوئی کسی کی حکمت ہے، نہ تو اس کے برابر کسی کی قدرت ہے، کچھ بھی نہیں اللہ کے برابر، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر یا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نمبر 15، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ نمبر 16، وہ مخلوق جیسے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، شکل، صورت سے پاک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اس کے ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ شکل صورت ہے، کچھ بھی نہیں ہو، ان سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ اس نے فرشتوں کو پیدا کرنے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر کے دنیا کے انتظاموں میں خاص خاص کاموں میں مقرر فرما دیا ہے کہ فلاں فرشتہ پانی برسائے گا تو فلاں فرشتہ روزی بانٹے گا، فلاں فرشتہ جان نکالے گا، فلاں فرشتہ اسی طریقے سے نہ جانے کتنے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فائدہ فرمایا ہے، اور دنیا کے سارے نظام کو
کو कायम करने के लिए मुकर्रर कर दिया है। उसने अपनी मखलूक की हिदायत के लिए पैगंबर भेजे कि लोगों को सच्चा मजहब सिखाएं, अच्छी बातें बताएं और बुरी बातों से बचाएं। अल्लाह तबारक ताला ने हमें दुनिया के अपनी मखलूक में से अल्लाह तबारक ताला इस अपनी मखलूक में ही पैगंबर भेजे हैं, जिसमें 4 मुकर्रर और मशहूर पैगंबर हैं, नबी हैं, जिसमें आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन पर कुरान मजीद नाज़िल हुई। इन्हीं पैगंबरों के ज़रिए अल्लाह तबारक ताला ने अपनी मखलूक को सही रास्ता बताना, सच्चा दीन बताने का काम किया है। अल्लाह तबारक ताला हम सबका सही रास्ते पर चलने की हिदायत कुरान के ज़रिए दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी तमाम अंबिया किराम को भेज करके हमको हिदायत दी, और उन अंबिया के यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से और कुरान मुक़द्दस से आज भी हमको हिदायत मिलती चली जा रही है। और हमें और आपको अल्लाह तबारक ताला की दी हुई हिदायत से दरगुजर नहीं होना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें इन पर अमल करना चाहिए और अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करें, क्योंकि अब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न तो कोई नबी कोई नबी नहीं आने वाला है कि हमें कोई रास्ता बताएगा। रास्ता बताने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मजीद को भेजा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सही रास्ता, सही दीन पर चलने की का तरीका बताएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात की समझ में आ गया होगा। आप हजरात ख्याल से ध्यान दें और अपने मज़हब पर पूरी तरह से लगे रहें, ताकि हमारे मज़हब में किसी तरीके से कोई कमी ना आने पाए। अस्सलाम वालेकुम।